أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین۔ جس دن آسمان بہت کانپ رہا ہوگا اور پہاڑ بہت تیزی سے چل رہے ہوں گے، اس دن مکذبین کے لیے عذاب ہوگا جو بیہودہ مشغلہ میں کھیل رہے ہیں۔ جس دن ان کو دوزخ کی آگ کی طرف دھکیل کر لایا جائے گا، یہی وہ دوزخ کی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، پھر خواہ تم صبر کرو یا نہ کرو، یہ تمہارے لیے برابر ہے۔ تم کو انہی کاموں کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طور کی اگلی آیات بینات کی تلاوت اللہ کریم نے نصیب فرمائی ہے۔ گزشتہ نشست میں آپ جانتے ہیں کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع پر جو اللہ کریم نے ان آیات فرمائی تھیں، آپ کی سماعتوں سے میں نے قریب کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ آج آیات بینات اگرچہ زیادہ پڑھی جا چکی ہیں، لیکن میرا جو توجہ کے لائق عنوان ہوگا جس پر مجھے اور آپ کو رک کر کے آج اللہ تعالیٰ سے رحمت کی خیرات لینے کی کوشش کرنی ہے، وہ یہ ہے یوم تمور السماء مورا۔ قیامت والے دن آسمان لرزنے لگ جائیں گے اور کانپنے لگ جائیں گے۔ اس کارگاہ حیات میں ہم نے جو کچھ آج تک دیکھا ہے، مثلا ہم نے پھول دیکھے ہیں، دریا دیکھے ہیں، سمندر دیکھے ہیں، آسمان دیکھا ہے، ستارے دیکھے ہیں، جانور دیکھے ہیں، جنگلات دیکھے ہیں، زمین دیکھی ہے، انسان دیکھے ہیں، مال و دولت دیکھا ہے، گھر کاروبار دیکھے ہیں۔ نظروں سے گزرا آج تک ویسے بہت کچھ ہے ہماری نظروں سے، لیکن ان سب کچھ میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، اگر ان کا نام ہم الگ کرنا چاہیں تو شاید ہم زمین کہیں گے بہت بڑی ہے، آسمانوں کے متعلق ہم کہیں گے یہ بہت بڑے ہیں، پہاڑوں کے متعلق ہم کہیں گے یہ بہت بڑے ہیں، سمندروں کے متعلق ہم کہیں گے یہ بہت بڑے ہیں، چاند کے متعلق ہم شاید کہیں گے یہ بہت بڑی مخلوق ہے جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، سورج کے متعلق ہم کہیں گے یہ بہت بڑی مخلوقات ہیں، کچھ اس سے بھی بڑی مخلوقات ہیں لیکن چونکہ وہ ہم نے دیکھی نہیں ہے، کبھی مشاہدے سے گزری نہیں ہے، اس لیے رب کائنات نے کبھی ان کو ہمارے سامنے بطور مثال کے ارشاد بھی نہیں فرمایا ہے۔ جیسے کہ اللہ کی کرسی ہے، واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی ساتوں آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش اس کرسی سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے، لیکن نہ چونکہ کبھی ہم نے آج تک اللہ کی کرسی دیکھی ہے اور نہ ہی کبھی اللہ کا عرش دیکھا ہے، اس لیے اللہ رب کریم اس کی بات بھی ہمارے سامنے ارشاد نہیں فرماتا ہے۔ ہم نے یہی چیزیں دیکھی ہیں بڑی بڑی مخلوقات میں سے۔ تو مولا کائنات نے قیامت کی تباہ سامانیاں اور ہولناکیاں بیان کرنے کے لیے کہ نظم کائنات درہم برہم ہو جانا ہے، انہی بڑی بڑی چیزوں کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ آسمان کو کبھی ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، آسمانوں کے ساتھ ہم نے یہ حشر کرنا ہے۔ زمین کے متعلق کہا جاتا ہے زمین کو ہم نے یوں کر کے رکھ دینا ہے۔ قدرت کا اظہار اور اس کے قہر کا اظہار اور اس کی طاقت کا اظہار، ستاروں کا ہم یہ حشر کر دیں گے، چاند کا ہم یہ حال کر دیں گے، سورج کے ساتھ ہم یہ کر دینے والے ہیں۔ ذرا ان پہاڑوں کا دیکھنا کہ ہم کرتے کیا ہیں ان کے ساتھ۔ یہ بڑی بڑی مخلوقات کوئی تباہی قرآن حکیم نے سامنے لائی ہے تاکہ اس کی روشنی میں تم سمجھو کہ اگر اتنے بڑے آسمانوں کا اللہ یہ حال کر دے گا، اتنے بڑے پہاڑوں کا، زمین کا، سمندروں کا، چاند کا، سورج کا، ستاروں کا یہ حال کر دے گا،
پھر چھوٹے سے بندے تجھ میں کیا قوت ہے؟ کیا تجھ میں چٹانوں جیسی صلابت ہے؟ کیا تجھ میں زمین جیسی وسعت ہے؟ کیا تیرے اندر سمندروں کی گہرائی ہے؟ کیا تیرے اندر آسمانوں کی بلندی ہے؟ کیا تیرے اندر سورج اور چاند ستاروں کی توانائیاں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان کا حال یہ ہونے والا ہے، تو اپنا حال غور و فکر کر لینا چاہیے، ہم کس راستے کے مسافر بنے ہوئے ہیں۔ تو آج میں بہت زیادہ تو نہیں، لیکن چند مقامات سے قرآن حکیم کی آیات اٹھا کر آپ کے سامنے لایا ہوں۔ ان 6 7 8 بڑی بڑی مخلوقات کو رب کائنات نے کبھی ان الفاظ میں بیان کیا، کبھی ان کا یہ حال ہمارے سامنے کیا، کبھی ان کا یہ حال ہمارے سامنے کیا کہ ہم کر کیا دینے والے ہیں قیامت والے دن۔ تو ملاحظہ فرمائیے، قیامت کا دن جو ہے اس میں یہ حالات پیش آنے والے ہیں۔ رب کائنات نے کہا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں پتھرا کر جیسے رہ جائیں گی، یعنی جسے کہتے ہیں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، یہ ہو کیا گیا ہے؟ قرآن پاک یوں کلام کا آغاز کرتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اچھا ہوا کیا تھا جو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی؟ خَسَفَ الْقَمَرُ، یہ چاند ہے، اس کی آج روشنی کہاں ہے؟ چاند کی روشنی ہی ختم ہو گئی ہے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، آج تک ہم نے چاند کو رات کے وقت طلوع اور غروب ہوتے دیکھا، سورج کو ہم نے دن کے وقت طلوع اور غروب ہوتے دیکھا، لیکن جو قیامت کا دن ہے قرآن کہتا ہے جمع الشمس والقمر، سورج بھی مغرب سے نکل رہا ہوگا اور چاند بھی مغرب سے نکل رہا ہوگا، اور دونوں اکٹھے ہو کر نکل رہے ہوں گے۔ یہ نظم کائنات کی کس طرح شدید قسم کی تبدیلی رب کائنات نے قیامت والے دن فرما دینی ہے۔ یقول الانسان، جب یہ چاند اور سورج اکٹھے ہی ایک طرف سے نکلیں گے تو بندہ گھبرا جائے گا اور گھبرا کر بولے گا این المفر، میں بھاگوں تو کہاں بھاگوں، جاؤں تو کہاں جاؤں، یہ تو حالات درہم برہم ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت تک صرف چاند اور سورج ہی کو ہم نے نہیں دیکھا ہوگا، انسانوں نے اور بھی بہت ساری تبدیلیاں دیکھ چکے ہوں گے، جن کا حوالہ اگلی آیات بینات میں آ رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر انسان کہے گا این المفر، میں کہاں جاؤں، کہاں میری پناہ ہے، کہاں فرار ہو جاؤں، مفر فرار ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کلا لا وزر، آج تو کہیں نہیں بھاگ سکتا، آج تیری پناہ کہیں بھی نہیں ہے، آج تجھے ہمارے ہاں کھڑا ہونا پڑے گا، آج تجھے جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے کہ لمبی زندگی، تمہارے بقول لمبی زندگی تمہیں دی رکھی، 50 سال کم تھے، 60 سال کم تھے ہمیں منانے کے لیے، 70 سال کیا کم تھے ہم سے راضی نامہ طے کرنے کے لیے، ہمارے سامنے جھولیاں پھیلانے کے لیے؟ کیا ہم نے تم میں سے کسی کو 80 سال تک نہیں پہنچایا تھا، کسی کو 90 سال تک نہیں پہنچایا تھا؟ اب تمہیں آج کھڑا ہونا پڑے گا، لا وزر، آج کوئی پناہ نہیں ہے۔ ہاں جن کی پناہ ہے وہ بیان بھی ہوئی ہے، وہ خاص بندے ہیں، سب کے لیے تو پناہ نہیں ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، آج تمہارا ٹھکانہ اللہ کی حضور حاضری ہے، جاؤ پہنچو، بتاؤ کیا کر کے لائے ہو اور کیا کما کر لائے ہو۔ کوئی عنوان ایسا نہیں ہے کہ میں بلا وجہ ہی اونچی اونچی بولوں اور جوش میں آ جاؤں، مقصد یہ ہے کہ احساس لے کر جائیں، مقصد یہ ہے کہ درد لے کر جائیں۔ یہ کائنات کی تباہ حالیاں قرآن حکیم نے مختلف الفاظ میں ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، چھوٹی سی کہانی ہے، مختصر سا میرا مدرسہ ہے جامعہ، تو بچوں کو فجر کے لیے بلکہ تہجد کے لیے اٹھانا ہو تو مصیبت پڑی ہوتی ہے، کبھی یہ نہیں اٹھتا، کبھی وہ نہیں اٹھتا، کبھی یہ سلو ہو گیا، کبھی وہ سست ہو گیا، تو 30-40 بندوں کو اٹھانا کتنا مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی استاد کے لیے۔ لیکن مولا کائنات نے کہا بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، کوئی صدیوں سے قبر میں ہے تو صدیوں کا قبر میں پڑا ہوا شخص، کوئی قریب ترین پڑا ہوا ہے تو قریب ترین پڑا ہوا شخص، ایک ندا دینے والے نے ندا دینی ہے۔ آج قیامت کا دن ہے تو قبروں سے سب کے سب کو اٹھ کر اللہ کے حضور پہنچ جانا پڑے گا، یعنی ایک بندہ بھی ایسا نہیں بچے گا جو قبر میں چھپا رہ جائے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں بچے گا جو قبر میں پڑا رہ جائے۔ مولا کائنات کا بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ اس کی قدرت کے آثار ہیں جو قرآن حکیم بتا رہا ہے۔ وہ آواز بندوں کو اٹھنے پر مجبور کر دے گی، شوق والوں کو شوق دیدار میں اور خوف والوں کو خوف حالات میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پھر مولا کائنات نے کہا اس زمین کا اور آسمان کا دیکھنا ہم نے اور کیا حال کرنا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل دیں گے ہم، اللہ اکبر۔ اور یار چھوٹا سا مکان بھی بدلنا ہو تو حالات کدھر سے کدھر جاتے ہیں، کہا زمین کی زمین ہم بدل دیں گے۔ زمین کو بدل دینے کی 2 چیزیں قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زمین پر آج آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ ہیں، گہری کھائیاں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں،
یہ میٹرو سٹی میں چلے جاؤ، جو ڈونگے علاقے تھے وہاں مٹیاں ڈالی جا رہی ہیں، جو اٹھے ہوئے علاقے تھے وہاں سے مٹیاں ہٹائی جا رہی ہیں تاکہ زمین پدر اور برابر ہو جائے. بس کچھ ایسا ماحول ہے. پہلے زمین کی حالت کو بدلا جائے گا، تو یعنی زمین ساری کی ساری ہموار کر دی جائے گی. کوئی بلڈوزر نہیں لگنا ہے وہاں، کوئی لیبر نہیں لگنی ہے وہاں، صرف کن کا فرمان آنا ہے تو زمین پلوں میں دیکھتے ہی دیکھتے ساری کی ساری برابر ہو جائے گی. اور اتنی بیلنس ہو جائے گی، اتنی بیلنس ہو جائے گی. بعض کا تمہارے شیشے بھی کیا بیلنس ہوتے ہیں، ان میں بھی ہلکے ہلکے زگ زیگ اور خم نظر آ رہے ہوتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بقدرت الہی زمین اتنی بیلنس ہو جائے گی، اگر ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کوئی دیکھے تو دوسرے کنارے پر پڑا ہوا رائی کا دانہ بھی اس کو نظر آئے گا. اس قدر زمین ہموار ہو جائے گی. یہ کتنی بڑی قدرت کا اظہار مولا کائنات قرآن حکیم میں فرما رہا ہے. زمین کو بدل دیا جائے گا اور زمین کو پھر آسمان کو بدل دیا جائے گا. آسمانوں کو بدل دینے کا معنی یہ ہے بھئی دیکھو آپ کے سامنے مسجد کی چھت ہے، یہاں سے سارے پنکھے اتار لیے جائیں، سارے لائٹس اتار لی جائیں، تو کہے آپ مسجد میں آتے ہی کہو گے نہیں یہ کیا آج حالات بدلے بدلے سے ہیں، یہ کیا ماحول بنا ہوا ہے. تو آسمانوں کے ستارے اذا الشمس کورت، سورج ہے تو آج آسمانوں پر بھی وہ موجود نہیں ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، آسمان کے ستارے ہیں تو وہ بھی آج آسمانوں پر نہیں ہیں. اور چاند ہے تو وہ چاند آج آسمانوں پر نہیں ہے. نہ ادھر آج سورج ہے، نہ ادھر آج چاند ہے، نہ ادھر آج ستارے ہیں. اور آسمان ہے کہ پھٹا پھٹا جا رہا ہے. اذا السماء انشقت، مولا کائنات ہے کہ ہم نے اس کی حالت ہی تبدیل کر دینی ہے، اس کا حال یہ نہیں رہنے والا ہے. ایک تو یہ بات بیان کی گئی، اور ایک روایت کے الفاظ میں نے یہ بھی پڑھے کہ جب یہ اس کی اوصاف تبدیل ہو جائیں گے، زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، آسمان سے ستاروں اور چاند اور سورج کو کھینچ لیا جائے گا، تو اس کے بعد زمین کی ذات بھی اللہ تبدیل کر دے گا. آپ نے سنا تانبے کی زمین ہوگی، ممکن ہے کسی روایت میں آتا ہو، لیکن میں نے جو روایت پڑھی آج کے تازہ مطالعے کے اندر، زمین کو اللہ تعالیٰ چاندی کا بنا دے گا اور آسمان کو اللہ تعالیٰ سونے کا بنا دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ بات کافی ساری قرین قیاس معلوم ہوتی بھی ہے. یہ سونے چاندی کے حوالہ آخرت کے احوال میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. حتیٰ کہ جنت میں چلے تو وہاں باتیں ہی ایسی ہیں. تو تمہارے گھر ہوں گے نا جنت میں، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، ایک سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، ایک سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی. فرش ہوگا تو وہ ماربل کا نہیں، زمرد کا فرش بچھا ہوا ہوگا. وہاں تمہارے لیے ہیرے ہوں گے، جواہرات ہوں گے. یہ دولتیں جو ہیں ان کا حوالہ قرآن حکیم آخرت کے حوالے سے بہت زیادہ دیتا ہے، صرف اس لیے کہ یہی ہے وہ چیز جس کی خاطر مرے جا رہے تھے، یہی ہے وہ چیز جس کی خاطر ایمان بیچے جا رہے تھے، یہی ہے وہ تمہاری سوغاتیں سونے اور چاندیاں. آج مجھے ایک نوجوان میرے پاس مہمان بن کر آیا اور کہہ رہا تھا جی صدر میں میری شاپ ہے، تو میری دکان کے سامنے ایک صاحب نے پیسہ لگایا، مارکیٹ بنائی اور 4 5 10 کروڑ اس نے جو لگانا تھا لگایا، اور ابھی اوپننگ بھی نہ ہوئی تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. میں نے کہا بس یہی انسان کا حال ہے. اور میاں صاحب نے تو بہت پہلے ہی اس کو سمجھا دیا تھا. ایک بلبل سی باغ اندر آلنا رئی بنوندی، اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد اڑ گئی کروندی. یہ ہے وہ مال دولت، یہ ہے تمہاری مارکیٹیں، یہ ہے تمہارے بنگلے جن کی خاطر مرے جا رہے تھے. اگر تم کہیں محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر آتے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ جنت میں یہ جو آپ نے سنا کہ حافظوں کے باپوں کے سر پر سونے کا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. تم سونے کے تاج بنا سکتے ہو لیکن اس میں روشنیاں تو نہیں بھر سکتی ہو نا. تم چاندیاں اور سونے خرید سکتے ہو لیکن اس میں منور اور تابانی تو نہیں دے سکتی ہو نا. تو وہاں حافظوں کے باپوں کے سر پر سونے کے تاج ہیں. وہاں جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں 70 تہیں ہوں گی کپڑے کی، لیکن پھر بھی اندر سے بندہ نظر آ رہا ہوگا، اپنوں کو نظر آ رہا ہوگا، سب کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. تمہارے گھر ہیں تو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں اور کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے. سورۃ کہف کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا تاکہ بتایا جائے کہ جس بادشاہت کی خاطر تم رل گئے، تم اپنے اصل خدا کو بھول دیا، تو آج وہ بادشاہتیں تو اللہ نے محمد کے ادنا غلاموں کو عطا فرمائی ہوئی ہیں. سونا ہے تو سونے کے گھر، چاندی ہے تو چاندی کے گھر. اس لیے کسی اللہ والے کی نظر میں یہ ساری چیزیں کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، کوئی اتنا مقام نہیں رکھتی ہیں. سونے چاندی دولتیں ضرورت انسان کی ہے، لیکن ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد وہ اس کو اپنے لیے بس بے مقصد ہی سمجھتا ہے. اس آسمان کے لیے رب کائنات نے ایک بار یہ بھی ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ٹیشو ہے، اس کو آپ کاغذ سمجھ لیں، کاغذ ہی ہے. تو میں یہ کتنا بڑا سارا ہے، دیکھنا ذرا اب اتنا بڑا نہیں رہے گا، دیکھنا اب اور اتنا بڑا نہیں رہے گا، دیکھنا اب اور اتنا بڑا نہیں رہے گا. دیکھتے دیکھتے میں نے کتنا چھوٹا کر دیا، محسوس ہو گیا کہ کتنا پھیلا ہوا تھا. میں نے مختصر کرتے ہوئے 2 انگلیوں کے درمیان دبا لیا. مولا کائنات کا یوم نطوی السماء، آسمان کو قیامت والے دن ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے.
تمہیں اتنا بڑا بڑا پھیلا پھیلا نظر آ رہا ہے، فولڈ کر کے مختصر کر کے وہ پڑا ہوا ہے. یوم نطوی السماء، تو ہم آسمان کو لپیٹ کے رکھ دیں گے. کطی السجل للکتب، جیسے کہ فرشتہ جو تفسیر بھی آج میں سادہ معنی ہی کرتا ہوں، جیسے کوئی کاغذ کو لپیٹ کر کے تو چھوٹا سا کر دیتا ہے. یہ ہماری قدرت ہے، چاہے تو چھوٹے سے کو پھیلا کر بڑا کر دیں اور چاہے تو بڑے سے کو لپیٹ کر چھوٹا کر دیں. اللہ اکبر. میں صرف آج آیات بینات ہی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اس ماحول کی تصویر آپ کے سامنے لانے کے لیے ہم جس کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں نے لاہور جانا تھا نہیں گیا، میں نے پشاور جانا تھا نہیں گیا، آج مجھے فیصل آباد کا سفر کرنا تھا نہیں کیا. ہمارے سفر جو ہیں چاہیں تو ہم کریں چاہیں تو نہ کریں، ہمارے بس میں ہے. یار میں نے انگلینڈ جانا تھا لیکن 2 دن میں نے فلائٹ اپنی لیٹ کروا لی ہے. آپ کی مرضی ہے، کچھ سفر ہیں ایسے کہ آپ چاہو تو کر لو اور چاہو تو نہ کرو، لیکن آخرت کا سفر تم روک نہیں سکتے ہو. ہر دن تم بڑھتے چلے جا رہے ہو. تم گھروں کے اندر لیٹ بھی جاؤ تو تمہارا سفر چل رہا ہے اپنے کریم رب کی طرف، یا جبار رب کی طرف، یا قہار رب کی طرف. ہر دن تم قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہو. قیامت کے دن یہ سفر ہے، یہ سفر آٹومیٹک سفر ہے. اسے روکنا بھی چاہیں تو ہم نہیں روک سکتے. زندگیاں تھم نہیں سکتی، عمریں رک نہیں سکتی، سانسیں سمیٹی نہیں جا سکتی ہیں. تو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. الفاظ ذرا ایک اور آپ کے سامنے کہ آسمانوں کا حوالہ، زمین کا حوالہ. یوم نسیر الجبال، ان پہاڑوں کو ہم قیامت والے دن چلانا شروع کر دیں گے. حالانکہ پہاڑ کدھر چلتے ہیں، یہ تو چل ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو چلانا شروع کر دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو تو بالکل واضح دیکھے گا. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اللہ اکبر. بہت بڑا قول ہے قرآن حکیم کا. آپ کہتے ہیں نا پتر ایک نو مارسا چھڑن نہ لگا، کسی ایکا میں نہ چھڑن لگا. جملہ بولتے ہو نا، یہ آپ کی زبان کا جملہ، گرامر میں غلطی ہوئی تو معاف رکھنا. کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. بس کو اسی لب و لہجے میں قرآن نے کہا فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی ہم نے چھوڑنا تو نہیں ہے، سب کو اپنے حضور حاضر کر لینا ہے. کوئی ویرنا بھی چاہے گا تو نہیں ویر سکے گا، کوئی رکنا بھی چاہے گا تو نہیں رک سکے گا. الفاظ دیکھو، لَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، سب کو اپنے حضور حاضر کر دیں گے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، کبھی سرکار دو عالم علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا حضور ان پہاڑوں کا قیامت والے دن کیا ہوگا. وہ سوال قرآن نے ذکر کر دیا اور کہا کہ رب کائنات نے جواب فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا، محبوب ان کو بتا دیں کہ یہ اونچے اونچے زمین کی گہرائیوں میں اترے پہاڑ جو ہیں، یہ پہاڑ جتنے میں اوپر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو زمین کی گہرائی میں اس سے کئی گنا زیادہ زمین کی گہرائی میں ہوتے ہیں. یہ پلروں کو دیکھ لو، یہ ہائٹ میں کھڑے رہ نہیں سکتے جب تک زمین کے اندر کافی سارے اتر نہ چکے ہوں. یہ احد پہاڑ کے برابر جو حضور فرماتے ہیں کہ ثواب ملے گا. جو دکھ رہا ہے اتنا ہی نہیں ہے، احد کا پہاڑ اپنے دکھنے والے جسم سے زیادہ تو زمین کے اندر اترا ہوا ہے. تو اب اس ماحول میں میرا خیال ہے کہ عنوان آپ کو سمجھ آنا چاہیے. یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، ان بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا. یہاں ریزہ ریزہ کے الفاظ ہیں. اور 30ویں سپارے کے اندر آپ محسوس کرتے میں تلاوت کرتا رہتا ہوں اس سورت کی، وہاں مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس دن پہاڑ ایسے ہو جانے والے ہیں جیسے کہ یہ دھن کی ہوئی روئی ہوتی ہے اور اون ہوتی ہے، اس کے ذرے فضاؤں میں ایسے اڑ کر ادھر جا رہے ہوتے ہیں جیسے ان میں طاقت ہی نہیں ہوتی، جیسے وہ اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتے، جیسے ان میں اپنا وزن ہی نہیں ہوتا. تو بالکل ہوا کا جھونکا آیا تو ادھر چل پڑے، وہ ذرے فضاؤں میں اڑے ہوئے، ہوا کا جھونکا آیا تو ادھر چل پڑے. تو وہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. ایسے ماحول میں مولا کائنات نے، میں جان بوجھ کر آیت یہاں درمیان میں لگا کر لایا ہوں، لکھی ہوئی ہے لیکن میں لے کر آیا ہوں، ایسے ماحول میں تمہیں کوئی چاہیے، کوئی سہارا چاہیے، کوئی مدد چاہیے، کوئی طاقت چاہیے، کوئی اللہ کے حضور کوئی پناہ چاہیے. مولا کائنات نے اعلان کر دیا ہے فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ. قیامت والے دن جب سور پھونک دیا جا چکا ہوگا تو آج پھر کوئی نسب باقی نہیں رہے گا. کہاں گئے ہیں راجے، کہاں گئے ہیں چودھری، کہاں گئے ہیں ملک، کہاں گئے ہیں ارائیں، کہاں گئے ہیں جٹ، کہاں گئے ہیں بادشاہ، کہاں گئے ہیں یہ تخت اور تاج پر سجنے والے، کہاں گئے ہیں. لا انصاب بینہم، آج کوئی نسب کام آنے والا نہیں ہے. بابا بلے شاہ صاحب نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا اوتھے عملہ تے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں، وہ تو انہوں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا. لیکن چونکہ بات بہت بڑی ہے کہ آج نسب کام آنے والے نہیں ہیں، رسول اللہ علیہ السلام سب سے پہلے تفسیر بیان کرنے والے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں یہ تمہارے نسبوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میں محمد کا نسب ادھر بھی کام آنے والا ہے ادھر بھی کام آنے والا ہے. ہمارے نسب منقطع ہو جائیں گے لیکن میں محمد کا نسب منقطع ہونے والا نہیں ہے. یہ خصوصیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम की। सरकार का नसब इधर भी मुफीद है और उधर भी मुफीद है। हुजूर ने तो इतने बड़े ऐलान कर रखे थे कि अगर मेरी आल औलाद में से कभी किसी ने किसी के साथ कोई भलाई की हुई होगी तो अल्लाह ताला फौरन जजा देता है दुनिया में। अगर किसी हिकमत के पेश नज़र उसे दुनिया में कुछ ना मिल सका तो क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद खुद अल्लाह से ले कर दूंगा, मौला ये वो है जिससे मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे के साथ फलाना हुस्न अमल किया था। तो ला अनसा बैनहुम, आज कोई नसब काम आने वाला नहीं है। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिनके आमाल सालिहा वज़न में होंगे वही आज कामयाब होने वाले हैं। वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदा वहिय तमुर्रु मर्र सहाब, आसमानों पर बादलों को चलते देखा होगा। ये बादल दिखने में जो हम बहुत दूर होने की वजह से छोटे छोटे नज़र आते हैं, ये छोटे छोटे नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं। बादल बहुत बड़े बड़े होते हैं। मौला कायनात का जैसे बादल चलते हैं आसमानों पर, तो क़यामत वाले दिन ये पहाड़ जिनको आज तू समझता है कि ये जामिद हैं और ये हिल नहीं सकते हैं और ये अपनी जगह छोड़कर जा नहीं सकते हैं, जिनको आज तू यूँ समझता है ये इन पहाड़ों को फरिश्ते ज़मीन से उखाड़ करके तो फ़िज़ाओं में जब फेंकेंगे, जैसे बादल तुम्हें हौले हौले चलते नज़र आते हैं, पहाड़ तुम्हें ऐसे चलते हुए महसूस होंगे। ये पहाड़ों की एक कैफियत है। वो जो पहले बयान हुआ वो आखिरी कैफियत हैं, और जो अब बयान हो तरतीब कुरान पाक की अपनी है। कुरान की हिकमतें तरतीब में अल्लाह ही जानने वाला है। हालांकि पहले ऐसा है कि पहाड़ जो है बड़ी शक्ल में बादलों के टुकड़ों की शक्ल में इधर से उधर उड़ते हुए महसूस हो रहे होंगे, और फिर अगले ज़मानों में मौला कायनात इनको रेजा रेजा कर देना है। फ़कुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा, मेरा रब जो है इन पहाड़ों को रेजा रेजा कर देगा। तो इन पहाड़ों को उठाकर तो हवाओं में उड़ा देना यह अल्लाह की कुदरत के निशान है, और इनको रेजा रेजा कर देना यह अल्लाह की कुदरत के निशान है। यौम तशक्ककुल अर्दु अन्हुम सिराआ ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, जब ज़मीन को बराबर किया जाएगा तो कब्रें फटेंगी। जहाँ 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 कब्र होगी, हमें मालूम नहीं होता बाद औक़ात कब्रिस्तान जाते हुए कि इस ज़मीन बराबर ज़मीन के नीचे कब्र है या कि नहीं है, हमें मालूम नहीं होता। हम खोद बैठते हैं, वहाँ नीचे बंदा पहले से मौजूद होता है, लेकिन मौला कायनात का हमें तो सारा मालूम है कौन कहाँ दफन हुआ है। तो जहाँ जहाँ कब्र होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ से ज़मीन फटना शुरू हो जाएगी और मैयतें सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जब मैयतें कब्र फटने पर मैयतें ज़ाहिर होगी तो कुरान हकीम ने कहा सिराआ सिराआ। अगर अपने घरों में बचपन की शरारतियाँ आपको याद आती हों, कोई बंदा सोया हुआ था, आपने एकदम से रज़ाई ऊपर से खींच दी तो वह बेकरारी में एकदम से उठकर बैठ नहीं जाता है, हाँ यार ये क्या किया तूने, चलो ये तो घरों का माहौल शरारत खेल कूद हो गया बच्चों का। तो कुरान पाक ने कहा कि जो ही कब्रें फटेंगी मैयतें दिखने लग जाएंगी, सिराआ तेजी के साथ उठकर खड़ी हो जाएंगी। ये हो क्या गया है, यानी पता उनको भी है कि क़यामत आने वाली है। तो क़यामत तो नहीं कहीं आ गई है। कई अहवाल ऐसे हदीस में पढ़ने को मुयस्सर हुए हैं कि जब कब्र खोदी गई तो आगे कोई बंदा तिलावत कर रहा था, और ये जो नज़र देख सकती है ये उन्होंने देख कर बताया। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने रिवायात नकल फरमाई है। तो कब्र के अंदर किसी को नमाज पढ़ने की तौफीक दे दी जाती है, किसी को तिलावत करने की तौफीक दे दी जाती है। तो कुरान पाक सामने खुला होता है, जब कब्र खुलती है किसी बंदे को दफनाने की खातिर आर्जी माहौल में, तो थोड़ी देर के लिए तिलावत रोक करके वो साहिब कब्र पूछता है वो क़यामत तो नहीं आ गई, क्योंकि मैंने तो सुना था कि क़यामत वाले दिन ही कब्रें खुलनी है, उससे पहले नहीं खुली है, क़यामत तो नहीं आ गई है। तो फिर कहने वाले कहते हैं नहीं क़यामत नहीं आई है, उस दिन कब्रों के खुलने का अंदाज कोई और होना है। तो इरशाद गिरामी हुआ यौम तशक्ककुल अर्दु अन्हुम सिराआ ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर। मुझे बचपन का खेल याद आता है, हम उसे कहते थे बीनी पकड़ना, ये हमारे पंजाबी के अंदर एक लफ्ज़ है बीनी पकड़ना। वो दो ताकतवर लड़के आमने सामने बैठ जाते होते थे, तो वो मेरा बाजू पकड़ता, तू छुड़ा, तो फिर मैं उसका बाजू पकड़ूंगा तो फिर वो छुड़ा, तो बड़ी कस के गिरफ्त होती थी। बाद किसी छोटे बच्चे का मुकाबला बड़े से हो जाता तो वहाँ फाइनल होता था इसने हारना ही हारना है, कहाँ ये हाथी और कहाँ ये हिरन छोटा सा, ये क्या इनका मुकाबला है। तो पकड़ बड़ी सख्त होती। बाज़ बच्चों की, नौजवानों की पकड़, मैं खुद उन्हीं में से एक हूँ। अब तो मैं हो गया हूँ बैठ कर कमज़ोर हो गया हूँ, सारी उम्र बैठ कर ही हमारा पढ़ने पढ़ाने वाला काम ही। अब उसका की तवानाई दिखने के अंदर भले मैं जितना भी मोटा ताज़ा नज़र आता हूँगा, लेकिन वो जो पतला और स्लिम आदमी ताकतवर होता है वो नहीं है। तो मैं खुद भी उन्हीं में से एक हूँ। बाजू पकड़ता तो वो दूसरा बच्चा जो है वो अच्छा खासा महसूस करता। तो पकड़ जो है ये जितनी ताकत ज़्यादा होती है पकड़ उतनी ही ज़्यादा होती है। अब बस छोड़ो, ये इंसानों की पकड़ की बात मैं नहीं करने लगा हूँ। मौला कायनात ने कहा यौम नब्तिशुल बत्शतल कुबरा, हमने उस दिन बड़ी सख्त पकड़ करनी है तुम्हारी।
یوم، اس دن ہم نے بہت سخت پکڑ کرنی ہے. جب اللہ پکڑ کرے گا تو پھر بتاؤ بندے کا حال کیا ہو جانے والا ہونا ہے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ فاذا السماء انشقت. یہ مختلف سپاروں سے، مختلف صورتوں سے آیات بینات میں آپ کے سامنے اس آیت کو سمجھانے کے لیے کہ مولا کائنات ان بڑی بڑی مخلوقات کے ساتھ کیا کر دینا ہے تو آیات بینات آپ کو سنا رہا تھا. فاذا انشقت السماء فكانت وردۃ كالدهان. سورۃ الرحمن سننے کو بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس کے اندر تو بڑے ہولناک مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں. تو اس دن آسمان کا ایک وقت میں آسمان کا ایک حال ہم نے یہ بھی کر دینا ہے کہ جیسے پرانے دور کے اندر چمڑوں کی تریاں خشک کرنے کے لیے ان کو رنگ بھی لگایا جایا کرتے تھے جس کا حوالہ قرآن دے رہا ہے. تو چمڑوں کو خشک کرنے کے کئی انداز ہیں. آج کل کیمیکل، دھوپ، کیکر کے پتے، چھوڑے، کئی چیزیں. تو رب کائنات نے کہا آسمان تمہیں ایسے لگے گا سرخ سرخ جیسے کسی نے چمڑے کو خشک کر کے تو سرخ رنگ لگایا ہوا ہوتا ہے. آسمان کو ہم نے ایسے سکیڑ کر کے تو رکھ دینا ہے. اذا رجت الارض رجا، جب زمین پر رجوجت طاری ہو جائے گی. اور جس کو قرآن پاک نے دوسرے الفاظ میں کہا اذا زلزلت الارض زلزالها. میں ابھی بھی ایک جگہ پر بھاگ کر گیا ہوں، بھاگ کر آیا ہوں. اللہ والے لوگ آپ کیا کرتے ہو یار، جمعے والے دن ٹائم مانگتے ہو پھر مجھ سے، پھر میرے لیے پریشانی بنا دیتے ہو. تو اللہ نے میری مدد تو فرما دی، بھاگا بھاگا گیا اور بھاگا بھاگا آ گیا. میں وہاں صورت واقعہ سنانا چاہتا تھا. اس میں مولا کائنات نے کہا بست الجبال بسا، بست الجبال بسا. میں بچپن میں بڑے بھائی صاحب کے ساتھ ہوتا تھا تو مجھے وہ کہتے فلانی شے پیس کے لا. وہ ڈاکٹر بھی تھے، حکیم بھی تھے. تو ان کا چورن پیسنا تو بعض کہتے کڑوی دوائی ہوتی تو وہ جب میں اس میں حمام دستہ مارتا تو پس تو جاتی، لیکن باریک سا پاؤڈر ہوا میں تحلیل ہوتا، وہ نتھنوں میں گھستا تو گلا سارا کڑوا ہو جاتا ہوتا تھا. بعض دوائیں اتنی کڑوی ہوتی ہیں کہ ان کا ہلکا سا پاؤڈر بھی اڑ جائے. تو جو پاؤڈر اڑتا ہے، پاؤڈر جو بہت ہی باریک ہوتا ہے، جو نیچے رکھنا بھی چاہو تو نہیں رکھ سکتے ہو. گاڑیاں چلتی ہیں تو جو گلیوں کے اندر سے ہواؤں میں غبار سے وہ چلنے کے نتیجے میں اڑنے لگ جاتا ہے، اتنا ہلکا پھلکا ہو چکا ہوتا ہے. مولا کائنات نے کہا بسّت الجبال بسّا. ان پہاڑوں کا ہم نے قیامت والے دن پاؤڈر بنا کے چھوڑ دینا ہے. یہ پاؤڈروں کی طرح پتلے پتلے ذروں میں تبدیل ہو جائے گا. فکانت ہباء منبثا. تمہیں ایسے لگے گا جیسے روشن دان سے تیز سورج کی روشنی جب اندر آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرے تمہیں نظر آتے ہیں. ان پہاڑوں کا ہم نے وہ حشر کر دینا ہے قیامت والے دن. رب کائنات یہ کلمات ارشاد فرمائے وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، فدکتا دکتا واحدہ. بعض اوقات غصے میں آ کر ہم کوئی شے پکڑتے ہیں اور پکڑ کر زور سے دے مارتے ہیں. یہ دے مارنے کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا، مفہوم؟ پیالی ہے تو وہ نہ بچی، پلیٹ ہے تو وہ نہ بچی، کوئی دھات کی تھی تو چبی ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی، وینگی ہو گئی، تو نہ بلی پکڑ کر زور سے مارنا. مولا کائنات نے قیامت کے دن ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کیا فحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ. یہ سارے پہاڑ اور ساری زمین اٹھا کر کے ہم دے مارنے والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فدکتا دکتا واحدہ، فدکتا دکتا واحدہ. یہ اس لیے تو حضور فرماتے ہوتے تھے ذالک یوم عظیم. یہ بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے. حضور یہ کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. میرا خیال ہے کہ آیات بینات ہم سنتے رہتے ہیں، پھر بھی سناؤں گا، ابھی آئندہ بھی آنی ہے. تو آج میں صرف اپنے عنوان کو یہاں سمیٹوں کہ ارشاد گرامی ہوا یوم تمور السماء مورا. آسمان کپ کپا جائے گا. وتصیر الجبال سیرا. اور یہ پہاڑ چلنے لگ جائیں گے. فویل یومئذ للمکذبین. اللہ، یہ جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کی ہلاکت ہے. یہ تکذیب کرنے والے ہیں کون سے؟ الذین هم فی خوض یلعبون. یہ سن جائیں، اچھی بات ہے، سن جائیں، اچھی بات ہے. جو کھیل کود کر رہے ہیں. یلعبون، لعبہ کہتے ہیں کھلونے کو. لعبہ عربی زبان میں کھلونے کو کہتے ہیں. یہ میری لعبہ ہے، یہ میری گڑیا ہے، یہ میری کار ہے. چھوٹے بچوں کے کھلونے کو لعبہ کہتے ہیں. تو رب کائنات نے کہا کہ یلعبون، تم کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہو حالانکہ تم میں سے کوئی بھی کھلونے کے ساتھ نہیں کھیل رہا. یہ بات بڑی سوچنے والی ہے. یہ جو بڑی عمر کے بزرگ، کیا میں کھلونے سے کب کھیلتا ہوں؟ میں نے تو بہت پہلے کھیلنا چھوڑ دیا. رب کائنات نے سمجھایا یہ ہے جیسے کھلونے ہوتے ہیں 4 دن کے ہی ہوتے ہیں. 2-4 دن کھیلے، پھر ٹوٹ گیا تو گم گیا تو چھوڑ دیا، دل بھر گیا. تمہاری دنیا کی مصروفیات لعبے ہی ہیں، یہ کھلونے ہی ہیں. ایک گھر بنایا تو 4 دنوں کے بعد چھوڑ دیا، مارکیٹ بنائی تو 4 دنوں کے بعد چھوڑ دی، ادھر چھوڑ کر چلے گیا، دل بھر گیا.
اچھا خاصا گھر بناتے ہو، ایک کھلونے سے دل بھر گیا تو کوئی اور لے لیا، گھر بنا کہتے نہیں یار یہ نہیں، میں کوئی اور گھر بنانا چاہتا ہوں، ایک اور گھر بنا دیا، نعمتیں اللہ تمہیں دیتا ہے اور نہیں یار یہ نہیں کوئی اور نہیں، گاڑیاں اللہ تمہیں دیتا ہے تو اور نہیں یار تبدیل کرنے کو دل کرتا ہے، تو کھلونوں والا حال ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے قرآن حکیم میں کہا مل حیات الدنیا الا لعب و لہو، لعب لعب، یہ تمہاری دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہی ہے۔ تو جو کھیل تماشوں میں اتنا ٹائم دے رہا ہے، اتنا ٹائم دے رہا ہے، تم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ کھیل تماشے کو کتنا ٹائم دے رہا ہے اور اپنی آخرت کو کتنا ٹائم دے رہا ہے، اپنے رب کو کتنا ٹائم دے رہا ہے۔ چلو یہ میری قسمت ہوگی کہ آپ لوگ میرے پاس قرآن سننے کے لیے آ جاتے ہو۔ کئی خطیب میں نے ایسے دیکھے بیچارے جمعے والے دن وہ نعتیں شروع کر دیتے ہیں، میں نے کہا پلے وہ نعتیں کیوں پڑھتے ہو، تقریر کرو نا، کہنے گے صاحب جی لوگ آئیں گے تو تقریر کریں گے نا۔ یہ ہے کہ تم اپنے لعب کے اندر اتنے مصروف ہو گئے ہو کہ جمعے والے دن بھی تمہارے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہوا پڑا ہے، جبکہ حضور کی خواہش تھی، حضور نے صحابہ سے یہ فرمایا تھا۔ اور یہودیوں کا بھی ایک دن ہے جس میں وہ سارے اللہ کی خاطر اکٹھے ہو جاتے ہیں، عیسائیوں کا بھی ایک دن ہے جس میں وہ سارے اللہ کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمارا بھی کوئی دن ہونا چاہیے۔ حضور کی خواہش بنی تھی تو رب کائنات کا محبوب آپ کو دن نہیں دنوں کا سردار جمعہ عطا کیا جاتا ہے، تو سرکار دو عالم نے تو مانگ کر کے اللہ سے یہ دن لیا تھا، اس میں لوگ اکٹھے ہوں، اللہ کے پاس آئے ہیں، کوئی روئے ہیں، کوئی دھوئے ہیں، کوئی آرزویں کریں، کوئی دو باتیں میری سنیں۔ کسی اور نماز میں تقریر سننے کو ملتی ہے آپ کو؟ نہیں ملتی نا۔ یہ دن خاص کر کے رب کائنات نے بنایا، اس میں اذانیں 2 بار دو۔ اللہ رب کائنات نے کہا محبوب آپ نے دن مانگ کر لیا ہے، ہم ہر جمعے کو 6 لاکھ بندے دوزخ سے آزاد کریں گے، ہم آج بڑی خاص بخششیں اور رحمتیں لٹا دیں گے، تو اسی مہنگے ترین دن کو ہم ضائع کر دیں، ادھر ادھر لٹا کر، مسجدیں ہیں تو وہ خالی، مساجد ہیں تو وہ ویران، اور بندے عین نماز کے ٹائم ہو آگ لگ جائے تمہاری ایسی مصروفیات کو جو تمہیں اللہ سے روکے ہوئے ہیں۔ ایسے بندے کو قرآن کی یہ الفاظ سمجھنا چاہیے، یلعبون، کھیل کودا تمہارا سارا، ایک دم سے تمہیں آنکھ بند کر کے میں اپنے پاس بلا لینے والے ہیں، اپنے کھیل کود سے ہوش آؤ۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کافی دیر پہلے، کافی زمانے پہلے میں نے دوزخ پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی، ڈرتا ہی رہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ نہ بنائے، تو اگلی نشست میں کیونکہ اس آیت میں دوزخ کا حوالہ ہے تو چند جھلکیاں میں انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد سے، حضور نے آخر بیان فرمائی ہیں تو مقاصد ہیں تو بیان فرمائی ہیں، تو دوزخ کی چند جھلکیاں اگلے نشست میں ہم آیات بینات میں دیکھنا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔